اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر زیادتن، شکر کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ الشکر زیادتن، شکر کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ بحث ہماری آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے عزیزو۔ وفی الطریقے سواء کانت مشغولتاً بالمارت ام فارغتاً۔ بحث کا رابط سنو۔ بحث ہماری بچے ان مکانوں کے بارے میں تھی جن مکانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ مکان کی بجائے میں مقامات کہہ دوں تو بھی شاید کوئی معنی نہ ہو۔ وہ مقامات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ جناب علی کتنے تھے؟ 20 مکان ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 10 میں نے گزشتہ درس میں بیان کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اور 11ویں سے آج بات شروع ہو رہی ہے۔ سب کا دہراتا نہیں ہوں، 11ویں میں توجہ کرو۔ راہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہاں سے جس رستے پہ لوگ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے ادھر سے لوگ آ جا رہے ہوں یا راہ خالی پڑا ہو۔ طریق راہ میں نماز پڑھنا، رستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، چاہے ابھی اس وقت لوگ آ جا رہے ہیں نہیں ہیں، خالی پڑا ہے، مکروہ ہے۔ البتہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو گزرنے والے بھی گزرتے رہیں گے، یہ بھی نماز پڑھ لے گا، پھر مکروہ ہے۔ لیکن آگے سے اس نے جناب علی ان کا رستہ ہی روک دیا ہے، آگے سے ایک چیز کھڑی ہو کر دیے گویا کہ ان کے سامنے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو حرام ہے۔ بات سننا، رستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اگر گزرنے والوں کے لیے معنی مشکل نہیں ہے، وہ بھی گزر رہے ہیں، یہ رستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہ ان کا رستہ ہی روک دے، لائن لگی ہوئی ہے جناب، لائن لگی ہوئی ہے کہ آگے کے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے تو آگے جائیں، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسی جگہ پہ اگر ایسا کام کریں گے تو حرام ہوں گے، حرام کام کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ ایسے گھر میں نماز پڑھنا، یہ 12واں نمبر بنتا ہے، ایسے گھر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جس میں مجوسی رہتا ہو۔ مجوسی یہی آغا جان، یہ مجوسی کون ہے؟ یہ آتش پرست لوگ جو ہیں نا، وہ مجوسی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جس گھر میں مجوسی ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ وہ گھر مجوسی کا نہیں ہے، گھر مجوسی کا نہیں، لیکن کسی گھر میں مجوسی رہ رہا ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر آگا جان پچھلے 10 ملا کر ابھی آج والا رستے والا 11، وہ گھر جس میں مجوسی ہے 12، اور یہ نمبر پھر 13۔ آگ کی طرف جو روشن ہے، آگ کی طرف رخ کر کے جو آگے روشن ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4 تصویروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بچے یہ نمبر کون سا بن رہا ہے؟ یہ نمبر بن رہا ہے جناب علی، عرض خدمت ہے کہ جناب علی 15 تصاویر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ جناب علی مکروہ ہے۔ میں نمبر گننا شروع کر دیا تھوڑا سا، 15 نمبر ہے، تصاویر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہو گئی جی۔ نمبر 16 جناب پچھلے ملا کے، پھر ادھر نہ گننا شروع کر دینا، یہ 2-3 پڑھے ہیں، 16 پہ پہنچ گیا، پچھلے ملا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ نمبر 16 جناب قرآن مجید کی طرف
رخ کر کے نماز پڑھنا جب کہ قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن آگے کھول کے رکھے اور پیچھے بندہ نماز پڑھنا شروع کرے، مکروہ ہے۔ دروازہ آگے کھلا ہوا وہ نمبر 17 بنتا ہے، 17 مکروہ ہے، ٹھیک۔ نمبر 18 بچے، انسان کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، انسان کے چہرہ، ایک بندہ سامنے جو ہے نا ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہیں، وہ اصلاً بالکل ٹیک لگا کر ہماری طرف ہم نماز شروع کیے، وہ ہماری طرف ذہن ہمارا جو ہے وہ جو وضو خضوع خشوع ہے نا وہ نہیں رہے گا، توجہ ہٹ جائے گی۔ انسان مقابلے میں روبرو بیٹھا ہو چہرہ کر کے اس کے سامنے پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 19 یعنی مکان نمبر 19 بن رہا ہے، وہ دیوار جس سے جو ہے نا بالوا کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے، وہ بالوا جس میں پیشاب وغیرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے گٹر کا پانی دیوار سے باہر نکل رہا ہے تو اس دیوار کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، توجہ فرمائی۔ نمبر 20 وہ جگہ جہاں جانور باندھتے ہیں، جانوروں کے باندھنے کی جگہ اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ، چار پائے جہاں ہوتے ہیں وہاں گھوڑے خچر جہاں ہیں وہاں، اور ان کے باندھنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مگر بھیڑوں کا جو ہے نا جگہ بنی ہوئی وہاں مکروہ نہیں ہے، فقط بھیڑوں کو جو باندھنے کی جگہ ہے اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے نا اس کو نکالا ہے۔ تو یہ جناب آج کے 10 مکان جہاں نماز پڑھنا مکروہ، 10 پچھلے، ٹوٹل 20۔ توجہ، پیچھے رابط دوں میرے خیال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَامِ فی کرتے ہو، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، سواء كانت مشغولة بالإمارة ام فارغة، فرق نہیں ہے وہ طریق اور وہ راہ مشغول ہو بالمارا، گزرنے والوں سے وہ مشغول ہو، مارا آنے جانے والوں سے وہ مشغول ہے، ام فارغتاً، یا وہ طریق کیا ہے فارغہ ہو، فارغ ہے کوئی نہیں آ رہا، مکروہ ہے۔ البتہ شرط ہے، ان لم یعطلها، اگر وہ مصلی لم یعطلها، مارا کو معطل نہ کرے، مارا یعنی گزرنے والوں کے لیے وہ معطل ان کی راہ کو نہ کرے۔ ان لم یعطلها، اگر وہ شخص نمازی گزرنے والوں کو راہ کو معطل نہ کرے، وَإِلَّا، اگر معطل کر رہا ہے ان کی راہ کو، رک گئے گزر ہی نہیں سکتے، حرام ہے۔ وفی بیتن، فی ہے مجوسیون، گھر، فی جس گھر میں مجوسی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ بَيْتُ لَهُ، اگرچہ گھر لہو مجوسی کا نہیں ہے، گھر مجوسی کا نہیں ہے، پھر بھی جس گھر میں مجوسی ہو نا نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ملاؤ، وَيُكْرَهُ يُكْرَهُ وَإِلَى نَارٍ مُزْمَرَةٍ أَيْ مُوقِدَةٍ وَلَوْ سِرَاجًا أَوْ قِنْدِيلًا، آگ جو روشن ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اے موقدہ یعنی روشن جو ہے، ولو سراجن اگرچہ چراغ ہو، او قندیلن یا قندیل ہو، قندیل جو ہوتی ہے نا ان میں شعلہ نہیں ہوتا ہے، غیر شعلہ دار ہے کہتے ہیں، قندیل میں شعلہ نہیں ہے، سراج میں شعلہ ہوتا ہے، اتنا فرق کا بتایا گیا ہے۔ وفی روایت کراہت الصلاۃ الی المجمرہ من غیر اعتبار الازرام، وفی روایت ہے کراہت الصلاۃ، نماز پڑھنا مکروہ ہے، الی المجمرہ یعنی انگیٹھی، انگیٹھی میں، من غیر اعتبار الازرام میں، کہ جس میں وہ شعلہ وار ہونا ان کا معتبر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، روایت میں آئے نماز پڑھنا مکروہ ہے میجمرہ، انگیٹھی کی طرح بھی، بھلا بھائی پہلے آگ جلتی رہی نا، اس کو انگیٹھی میں رکھ لیتے ہیں، کولے نہیں ہوتے انگیٹھی میں رکھ لیے
تو اگرچہ اس میں کوئی آگ تو نہیں جل رہی، شعلے اس میں نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے اندر انگارے جو پڑے ہیں انگوٹھی کے اندر، مکروہ ہے۔ فی روایت کراہت الصلاۃ، روایت میں نماز مکروہ ہے، الا مجمرہ، فارسی والے کہتے ہیں آتش دان، یعنی میں کہہ رہا ہوں انگیٹھی، من غیر اعتبار الازرام، یعنی ازرام اور ان کا شعلہ ور ہونا معتبر نہیں ہے۔ وہو کذالک، اسی طرح یعنی جو روایت نے کہا ہے نا نماز پڑھنا مکروہ ہے انگیٹھی کے سامنے، کذالک شہید فرماتے ہیں ایسا ہی ہے۔ وَبِهِ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ، اسی حکم کو مصنف نے تعبیر کیا ہے فی غیر الکتاب، اس کتاب کے غیر میں یہی کہا ہے۔ او الا تصاویرہ، یا نماز پڑھنا مکروہ ہے تصاویر کی طرف، پیچھے رابط نہیں دو گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَى التَّصَاوِيرَ، نماز پڑھنا مکروہ ہے تصاویر کی طرف۔ وَلَوْ فِي الْوَسَادَةِ، اگرچہ وہ تصاویر جو ہے تکیے پر ہے، تکیہ سرہانہ نہیں ہوتا جس کو پیچھے رکھتے ہیں سر کے نیچے، اگرچہ اس پہ ہو۔ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِسَتْرِهَا بِثَوْبٍ وَنَحْوِهَا، کراہت زائل ہو جاتی ہے بِسَتْرِهَا، ہاں اس تصویر کو چھپانے سے، بِثَوْبٍ کپڑے کے ذریعے، وَنَحْوِهِ اور نحو ثوب کپڑے کی مانند تصویر کو چھپانے سے کراہت زائل ہو جاتی ہے۔ آغا جان نمبر 16 بن رہا ہے اور 17 اکٹھے، 16 17۔ او مصحفن او باب مفتوحین، مفتوحین حال ہے دونوں کا، یعنی قرآن در حالانکہ وہ کھلا ہے، دروازہ جو کہ کھلا ہے، یا اس طرح کر لیں قرآن اور دروازہ در حالانکہ یہ دونوں کیا ہوں، کھلے ہوئے ہوں، ان کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سواء فی ذلک القاری وغیرہ، ہی فرق نہیں ہے وہ قاری ہو یا غیر قاری ہو، یعنی وہ جو قرآن کھلا ہے وہ قرآن پڑھنا بندہ جانتا ہے جس کے سامنے کھلا ہے، یا اصلاً ان پڑھ ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، پھر بھی کھلا ہوا قرآن ہونا مکروہ ہے۔ نعم یشترط الابصار، جی ہاں بینائی ہونا شرط ہے۔ اگر اندھا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آگے میرے قرآن کھلا ہوا پڑا ہے یا دروازہ کھلا ہے، اندھے کو کیا پتہ، تو اس کے پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا شرط ہے جس کی یہ بات ہے کہ وہ مکروہ ہے، دروازہ کھلا ہو تو مکروہ، قرآن کھلا ہو تو مکروہ، جس کی آنکھیں ہوں، دید ہو۔ نعم یشترط الابصار، جی ہاں بینائی شرط ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ آگے جناب یہ وَأُلْحِقَ بِهِ التوجہ الى کل شاغل من نقش وکتابۃ ولا باس بہ، وَأُلْحِقَ بِهِ التوجہ الى کل شاغل من نقش وکتابۃ، الحق بہ مصحف یا باب جو بتایا ہے اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، کس کو؟ التوجہ الی کل شاغل، ہر وہ چیز جو مشغول کرنے والی ہے اس کو مصحف کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ من نقش و کتابت، نقش ہو یا کتابت ہو، ولا باس بہ، بہ الحاق، اس الحاق کا کوئی حرج نہیں ہے۔ او وجہ ہو انسان، ربط دو، تقرأ الصلاۃ فی وجہ انسان فی المشہور فی و فی الباب المفتوح۔ توجہ کرو، انسان کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، فی المشہور مشہور ہے، فی ہے اس وجہ انسان میں، و فی الباب المفتوح اور باب مفتوح میں، بات جو ہے نا مشہور ہے، مشہور نے کہا ہے، مشہور ہے۔ ولا نص علیہما ظاہراً، ظاہراً ان دونوں پر نص نہیں ہے، دونوں سے مراد وجہ انسان اور باب مفتوح، دونوں پر نص نہیں ہے لیکن مشہور ہے۔ وَقَدْ يُعَلَّلُ بِأُصُولِ التَّشَاغُلِ بِهِ، اور چہ بسا کبھی کبھی علت بیان کی گئی ہے بِأُصُولِ التَّشَاغُلِ بِهِ، کہ یہ واجہ انسان اور یہ جو باب کی بات کر رہے ہیں مفتوح، یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ مشغول کرتا ہے، مشغولیت کا موجب بنتا ہے۔ اگر نمبر 19 پہ پہنچ گئے ہیں، 19 نمبر جو مکان ہے اور اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، 19ویں جگہ۔ او الہایت ینذ من البالوہ، یا دیوار کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے، دیوار کون سی؟ ینذ من البالوہ، جس سے
کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے، یبال فیہا کنواں کون سا ہے جس میں پیشاب کیا جاتا ہے، ولو نزا بالغایت اگر وہ دیوار سے غایت کو کھینچتا ہے، پاخانہ وغیرہ جو ہوتا ہے، فاولا تو بدرجہ اولا مکروہ ہے، وفی الحاق غیرہ من النجاست وجہ غیر بول و غایت من النجاسات جو نجاسات ہیں ان کو ملحق کرنے میں وجہ ہے۔ یہ بات سمجھیں، یعنی وہ دیوار ہے وہاں جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو خون وغیرہ تو ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں خون وغیرہ وہاں لگتا ہے اس جگہ پہ، تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں پیشاب ہے یا مثلا جو ہے نا پاخانہ وغیرہ جو ہے اس کنویں میں ہوتا ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے، اب بات کر رہے ہیں اس کے ہٹ کر جو باقی نجاسات ہیں تو اس کے الحاق میں وجہ ہے۔ دوبارہ سنو، وفی الحاق غیرہ من النجاسات وجہ الحاق غیرہ غیر بول و غایت کو ملحق کرنا من النجاسات جو نجاسات ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، ان کو ملحق کرنے میں وجہ ہے، وفی الحاق غیر بول و غایت من النجاسات جو نجاسات ہیں ان میں وجہ ہے۔ 20ویں جگہ آگا جان، وفی مرابد الدواب مرابد الدواب میں مکروہ ہے، مرابد کیا جمع مربد، مربد کی جمع ہے، وہیا مربد بتا رہا ہے جان، مربد کیا وہیا ماواہا و مکرہا، ماواہا دواب چار پائے جو ہوتے ہیں یہ چار پائیوں کی جگہ ہے، ماواہا و مکرہا اور چار پائیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ولو اندہ شرب اگرچہ پانی پینے کے وقت، یعنی پانی پینے کے وقت ان کی ایک جگہ بنی ہوئی جہاں وہ پانی پیتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ الا مرابد الغنم مگر مرابد غنم، مرابد غنم جہاں کیا بلا جہاں بھیڑیں ٹھہرتی ہیں بیٹھتی ہیں، بھیڑوں کی جو جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، فلا باس بہا تو اس کا کوئی حرج، مرابد غنم میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ روایت روایت آئی ہے معللا بأنہا سکینۃ و برکۃ، اور اس میں علت یہ آئی ہے کہ مرابد غنم میں سکینہ سکون ہے، و برکۃ اور برکت ہے۔ عجاب، اللہ اکبر، یہ جو بھیڑوں کی جگہ نہیں بنی ہوتی جہاں بھیڑیں باندھتے ہیں ان کی جگہ، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ سکینہ ہے، مورد سکون ہے اور برکت ہے، وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اب اگلی بات تھوڑی قریب والی سنو، ولا باسا مطلب یعنی وہ جو 20 مقام تھے نا وہ تمام ہو گئے، 20 مقام تمام جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ایک نئی بات ہے، نئی پچھلے سے جو ہے نا ہٹا کے، جناب جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے اور عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیا اور کنیسہ کہتے ہیں، بیا کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ کو، اور کنیسہ میرے آقا جان کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ میں کوئی بندہ نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ وہاں نجاست وغیرہ نہ ہو، نجاست وغیرہ وہاں نہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ سن لو یہ بات، ولا باسا بالبیت والکنیست مع عدم النجاست، کوئی حرج نہیں ہے بیا یہودیوں کی عبادت گاہ والکنیس اور عیسائیوں کی عبادت گاہ میں کوئی حرج نہیں ہے، مع عدم النجاست جب نجاست نہ ہو۔ نام یستحب رش و موضع صلاۃ منہا، جی ہاں مستحب ہے رش و موضع صلاۃ منہا اس بیا اور کنیسہ سے نماز والی جگہ کو دھونا مستحب ہے، و ترکہ اور پھر اس جگہ کو چھوڑ دیے جائے، حتیٰ یجفا حتیٰ کہ وہ جگہ خشک ہو جائے۔ آگا بڑی مہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا یہ یہودیوں کی آپ کہتے ہیں عبادت گاہ میں نماز پڑھنا اور عیسائیوں کی عبادت گاہ میں کوئی حرج نہیں ہے جب وہ نجس نہ ہو۔ سوال کیا یہودیوں اور عیسائیوں سے اجازت لینی چاہیے کہ ہم تمہاری عبادت گاہ میں نماز پڑھ لیں، یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوال تو ہے نا، کیا اجازت لینے شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ اس میں پھر دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں شرط ہے اور بعض کہتے ہیں شرط نہیں ہے۔ توجہ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ
دخولها اذن اربابها کیا فی جواز دخولها بیا اور کنیسہ میں داخل ہونے کے لیے ان کے صاحبان سے اجازت لینا شرط ہے. احتملہ المصنف فی ذکر احتملہ المصنف مصنف نے اس کی کیا دیا احتملہ اس کا احتمال دیا ہے فی ذکر ذکر میں اس کا احتمال دیا ہے. طبعا پتہ نہیں احتملہ سے آپ کیا سمجھیں. احتملہ یعنی یہ اذن ارباب کا احتمال دیا ہے کہ لینا چاہیے. احتملہ المصنف فی ذکر میں کیوں طبعا لغرض الواقف واقف کی غرض کی پیروی کرتے ہوئے. واقف اور جس یہودی نے وہ جگہ وقف کی تھی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے یہودیوں کے لیے کی تھی نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مسلمان بھی آ کر عبادت کریں گے. واقف کی غرض کی پیروی کرتے ہوئے وعملاً بالقرینہ اور قرینہ پر عمل کرتے ہوئے. قرینہ یہ ہے کہ یہودی راضی نہیں ہے کہ مسلمان وہاں جا کر نماز پڑھیں. قرینہ بھی یہی کہتا ہے عملاً بالقرینہ قرینہ پر عمل کرتے ہوئے. شہید ثانی فرماتے ہیں وفیہ قوت اس میں قوت ہے. کس بات میں؟ اس بات میں کہ ان سے اجازت لینی چاہیے. ان سے اجازت لینی چاہیے. اجازت کے بغیر ٹھیک نہیں ہے. ووجہ العدم توجہ کرو ووجہ العدم یعنی کیا؟ یعنی کہ بھلا اذن ارباب شرط نہیں ہے. ووجہ العدم عدم اذن عدم کا اشارہ کیا ہے یعنی عدم اذن ارباب مالکوں کی اجازت ضروری نہیں ہے. واجہ یعنی دلیل عدم کیا ہے؟ اطلاق الاخبار بالاذن فی صلاۃ بہا اخبار مطلق ہیں جو اجازت دیتی ہیں فی صلاۃ بہا اس جناب علی بیا اور کنیسہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہیں. اطلاق اخبار ہے. واجہ العدم جو دلیل عدم ہے نا عدم اذن جو دلیل عدم اذن ہے وہ کیا ہے؟ اطلاق اخبار ہیں جو اجازت دیتی ہیں فی صلاۃ بہا جناب علی بیا اور کنیسہ میں کہتی ہیں پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس پہ ذرا خصوصی دھیان دیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے آگے عورت اگر کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے تو وہ مکروہ ہے. توجہ کرو عورت کا مرد کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے یا مرد کے برابر ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے بنا بر قول اصح یہ کہہ رہا ہے. مطلب میں نے کیا بیان کیا ہے؟ عورت کا مرد کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے یا عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے بنا بر قول اصح. اچھا ایک دوسرا قول ہے جو کہتا ہے مرد اور عورت اگر اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں گے ٹھیک تو نماز باطل ہے حرام ہے. مرد اور عورت اگر اکٹھے ہو کر نماز کھڑے ہو کر پہلو بے پہلو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. دوسرا قول کیا کہہ رہا ہے؟ حرام ہے اور نماز جو ہے باطل ہے یا باطل نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا پھر تھوڑی تفصیل ہے. توجہ کرو یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ حرام ہے اکٹھے کھڑے ہونا. اب اگلی بات باطل ہونے کے بارے میں یہ ہے. ایک قول کہہ رہا ہے مطلقاً نماز باطل ہے دونوں کی مرد اور عورت کی نماز باطل ہے جو اکٹھے ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں مطلقاً چاہے اکٹھی شروع کریں چاہے اکٹھی شروع نہ کریں یا اکٹھی شروع کریں تو باطل ہے وَإِلَّا یعنی اکٹھی شروع کریں تو باطل ہے. یا مثلا جس نے پہلے شروع کی اس کی ٹھیک ہے جس نے بعد میں آ کر میل کے اللہ اکبر کیے دوسرے کی باطل ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اور اس بات میں نا فرق نہیں ہے کہ یہ عورت جو کھڑی ہو رہی ہے مرد کے ساتھ وہ محرم ہو اجنبی ہو اقتداء کر رہی ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہے یا تنہا پڑھ رہی ہے اور اس میں بھی فرق نہیں. نماز واجب ہے یا مستحب ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے اس مسئلے میں کہ مرد اور عورت کا محاذی اور برابر کھڑے ہونا مکروہ ہے اور دوسرا قول کہتا ہے حرام ہے. پڑھا ہے نا. اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ جو عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے فرق نہیں ہے. وہ محرم ہو اجنبی عورت ہو
اقتدا کر رہی ہو نماز جماعت کے ساتھ، تنہا ہو، واجب نماز ہو، مستحب نماز ہو، اس میں وہ فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے بچے؟ بات اب اگلی یہ ہے کہ جناب یہ کراہت ایک قول کی بنا پر اور دوسرے قول کی بنا پر حرمت یہ زائل کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی جو کہا کراہت ہے یا حرام ہے عورت کا مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ کراہت زائل کیسے ہوتی ہے اور حرمت زائل کیسے ہوتی ہے؟ سمجھے نا بات کو؟ یہ کراہت اور حرمت زائل ہو جاتی ہے حائل کے ذریعے سے۔ حائل یعنی کوئی درمیان میں کوئی پردہ ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو نہ دیکھ سکے، حائل ہے۔ اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی حائل ہے یعنی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ جو حائل ہے نا یہ اندھیرا ہی کیوں نہ، اتنی تاریکی رات ہے، مرد اور عورت ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا فرض کریں آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، پھر بھی یہ حائل کی شکل آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا یہاں ایک نقطہ ہے ویسے کہ صحیح بندہ ہو اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا وہ میرے ساتھ کھڑی ہے، نہیں، یہ آنکھیں بند کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے آنکھیں نہیں ہیں تو وہ تو گزارا چل جائے گا، لیکن ٹھیک ٹھاک بندہ آنکھیں بند کر لے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میری بیگم ہے یا جو بھی ہے ساتھ کھڑی رہو، تم بھی کھڑی رہو، میں جو ہے نا آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ نہیں بھائیان، یہ آنکھیں بند کرنے سے بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ یا 10 ذراع کا جو ہے نا فاصلہ ہو مرد اور عورت میں، پھر بھی کراہت زائل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا اگر عورت کا سجدہ مرد کے قدموں کے مقابلے میں ہو تو پھر کوئی منع نہیں ہے، یعنی عورت پیچھے کھڑے ہو کر مرد کے جہاں قدم ہے نا وہاں عورت کا سجدہ آ رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، توجہ کرو بھلا بات میں نے کیا کی ہے؟ بات یہ کی ہے کہ عورت کا مرد کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، برابر کھڑے ہو کر پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسرا قول کہتا ہے کہ حرام ہے اور نماز باطل ہے یا باطل نہیں، اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلقاً اکٹھی انہوں نے شروع کی ہو نماز یا اکٹھی شروع نہ کی ہو، دونوں کی نماز باطل ہے۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ اگر اکٹھی شروع کی ہو تو باطل ہو، ورنہ جس نے پہلے شروع کی اس کی ٹھیک، دوسرے کی باطل ہے۔ اور پھر یہ کراہت اور حرمت زائل کیسے ہوتی ہے؟ درمیان میں کوئی حائل ہو تو یہ زائل ہو جاتی ہے۔ توجہ کر لو۔ وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ مُحَاذَاتُهَا لَهُ فِي حَالَةِ صَلَاتِهِمَا مِن دُونِ حَائِلٍ۔ وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ، عورت کا مرد پر مقدم ہونا اور آگے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ او مُحَاذَاتُهَا لَهُ، یا اس مرأہ کا، عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ فی حالت صلاتہما، نماز کی، دونوں کا نماز کی حالت میں، من دون حائل، رکاوٹ کے بغیر، البتہ درمیان میں کوئی حائل رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ او بعد عشرت اذرعٍ، یا 10 ذراع کی دوری کے بغیر۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی اگر دونوں اکٹھے کھڑے ہوں، درمیان میں کوئی پردہ ہو، یہ 10 ذراع دور ہوں، کراہت نہیں ہے۔ علی القول الاصح، قول اصح کی بنا پر مکروہ ہے۔ والقول الاخر التحریم، دوسرا قول کیا کہتا ہے؟ حرام ہے۔ وبطلان صلاتہما مطلقاً، اور دونوں کی نماز یعنی مرد اور عورت کی نماز باطل ہے مطلقاً۔ مطلقاً سمجھو، اکٹھے شروع کریں نماز کو یا اکٹھے شروع نہ کریں، ہر حال میں نماز باطل ہے دونوں کی۔ او مال اقتران، مطلقاً پر عطف ہے، ٹھیک ہے؟ او مال اقتران، یا اقتران کی صورت میں نماز باطل ہے، یعنی جب دونوں اکٹھا اللہ اکبر کہتے ہیں شروع کریں تو باطل ہے۔ وَإِلَّا، اگر اکٹھی شروع نہ کریں، الا المتأخرۃ عن تکبیرۃ الاحرام، متأخرہ باطل ہے جو تکبیرۃ الاحرام سے مؤخر ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک بندے نے اللہ اکبر کہہ لی تھی، پھر دوسرے نے آ کر اللہ اکبر کی ہے،
جس نے پہلے اللہ اکبر کی اس کی ٹھیک ہے، وہ جو متأخر ہے دوسرے نے کی ہے متأخرہ ہے اس کی باطل ہے۔ ولا فرق بین المحرم والاجنبیت والمقتدیت والمنفردت والصلاۃ الواجبۃ والمندوبۃ، فرق نہیں ہے محرم اور اجنبی میں، فرق نہیں ہے مقتدیت اور اقتداء کرنے والی میں فرق نہیں ہے، والمنفردہ اور تنہا نماز پڑھنے والی میں فرق نہیں ہے، والصلاۃ الواجبہ والمندوبہ، نماز واجبہ اور مستحبہ میں بھی فرق نہیں ہے کہ یہ اکٹھے کھڑا ہونا نماز واجبہ میں بھی ٹھیک نہیں، مستحب میں بھی ٹھیک نہیں۔ وَيَزُولُ الْمَنُّ كَرْهَةً وَتَحْرِيمًا بِالْحَائِلِ، یہ من زائل ہو جاتا ہے کراہت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے، کیونکہ دو قول تھے نا، ایک قول کراہت والا ہے اور دوسرا حرمت والا ہے، دونوں کی رد ہے۔ من اور ممنوعیت زائل ہو جاتی ہے کراہت اور حرمت کے لحاظ سے بالحائل، یزول من بالحائل، ممنوعیت زائل ہو جاتی ہے حائل کے ذریعے، حائل یعنی پردہ، حائل یعنی رکاوٹ کوئی ہو، المانع وہ حائل جو مانع ہے، من نظر احدہما الاخرہ، احدہما مرد اور عورت میں ایک کا دوسرے کو دیکھنا کیا ہے، مانع ہے، رکاوٹ ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ ولو ظلمتاً، اگرچہ وہ حائل، ولو کان الحائل، اگرچہ وہ حائل اندھیرا ہو، وفقد بصرن فی قولن، یا آنکھ کا نہ ہونا ہو ایک قول کی بنا پر، یہ بھی حائل ہی ہے۔ لیکن توجہ، لا تغمیض الصحیح، صحیح عینیہ فی العصا، صحیح کا اپنی آنکھوں کو بند کر لینا کیا ہے، فی العصا بنا بر قول عصا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا تغمیض الصحیح عینیہ فی العصا، بنا بر قول عصا صحیح کا اپنی آنکھیں بند کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ او بعد عشرت اذرعین، یہ 10 ذراع کا دور ہو ایک دوسرے سے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بین موقفہما، مرد اور عورت کی جگہ میں 10 ذراع دوری ہے۔ ولو ھذا سجودھا قدمہ فلا منع، فلو ھذا سجودھا، ہاں بھائی ہاں، اگر عورت کا سجدہ قدم ہو مرد کے قدم کے برابر ہو، فلا منع تو کوئی منع نہیں ہے۔ والمروی فی الجواز کونھا تصلی خلفہ، اور جو مروی ہے نا جواز میں، والمروی فی الجواز، مروی جو جواز میں وہ یہ ہے کونھا تصلی خلفہ، توجہ کرو کہ وہ عورت کیا کرے، مرد کے پیچھے نماز پڑھے۔ والمروی فی الجواز یہ ہے کونھا تصلی خلفہ، وہ عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھے۔ وظاہرہ تأخرھا فی جمیع الاحوال عنہ، ظاہر روایت یہ تأخرھا، وہ عورت مؤخر ہو، فی جمیع الاحوال عنہ، تمام احوال میں مرد سے مؤخر ہو، بحیث لا یحاذی، بحیث لا یحاذی جزء منہا جزءا منہ، اس حیثیت کے لا یحاذی جزء منہا، عورت کا کوئی جز مرد کے کسی جز کے برابر نہ ہو، اس طرح ہونا چاہیے۔ وبہی عبر المصنف، وبہی اس سے یعنی اس طرح پیچھے ہو، وبہی یہ جو خلف ہے جو ابھی بتا رہے ہیں اس طرح ہو کہ عورت کا کوئی جز مرد کے جز کے برابر نہ ہو۔ عبر بعض الاصحاب، بعض اصحاب نے تعبیر کی ہے، وَهُوَ اجود، اور وہ کیا ہے آقا جان، اجود ہے۔ یہ جو بعض اصحاب نے تعبیر کی ہے نا وہ کیا ہے آقا جان، اجود ہے، وہ بات اجود ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہماری بات یہ ہے، توجہ کرنا ضروری ہے، توجہ کرنا ضروری ہے، مطلب میرا ضائع ہو جائے گا بچے، توجہ۔ یہ جو پیشانی رکھنے کی جگہ ہے، محل سجدہ پیشانی، جہاں سجدہ کرتے ہیں سجدے والی جگہ، وہ کس کی ہونی چاہیے، زمین ہونی چاہیے۔ سجدے کی جگہ، پیشانی رکھنے کی جگہ زمین ہونی چاہیے، یا نبات ہو زمین سے، زمین کی نبات ہو، زمین کی نباتات جو معقول اور ملبوس نہ ہوں۔ کلیہ قاعدہ ہے، جس پر سجدہ کرنا ہے یا زمین ہونی چاہیے یا نباتات ارض ہو، لیکن نباتات کیسی، جو کھانے والی اور پہننے والی نہ ہو، کھانے والی بھی نہ ہو اور پہننے والی بھی نہ ہو۔ بالفعل ابھی کھائی
اور پہنی جاتی ہے، یا بالقوہ قریبہ عن قریب وہ کھائی یا پہنی جاتی ہو، ٹھیک نہیں ہے، ملبوس اور معقول نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ کر لو، وَيُرَى فِي مسجد الجبہۃ، رعایت کی جائے گی مسجد الجبہہ پیشانی رکھنے کی جگہ بفتح الجیم، وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ فِي السُّجُودِ، یہ کیا ہے مسجد، کیا ہے مسجد جبہ، وہ مقدار معتبر ہے جو سجدے میں لگاتے ہیں۔ لا محل جمیع الجبہ، نہ کہ وہ تمام پیشانی کا محل ہے، پیشانی تو بڑی ہے نا، سجدہ گاہ تو بس اتنا ایک چھوٹا سا درہم کے برابر بھی تھوڑی سی جگہ ہو جہاں پیشانی رکھنے کی جگہ صادق آئے کہ اس نے سجدہ کیا ہے، ساری پیشانی تو ضروری نہیں ہے نا سجدے میں لگانا، مسمہ ہیں تو اتنی کچھ مقدار ہو جتنی سجدے میں لگانی ہے اتنی مقدار مراد ہے، رعایت کی جائے گی سجدے والی جگہ میں، اور وہ سجدے والی جگہ کیا ہے، وہ مقدار معتبر ہے جو سجدے میں ہوتی ہے۔ لا محل جمیع الجبہ، نہ کہ تمام پیشانی رکھنے والی جگہ مراد ہے، کہ وہ کیا ہو، یرا فی مسجد الجبہ، کیا میرے بچے، ان یکون من الارض، کہ وہ زمین ہو، اور نباتہا، نبات ارض ہو یا زمین کی نباتات ہوں، شرط ہے غیر المعقول ہے، یہ غیر بیان نبات ہے، وہ نبات جو غیر المعقول ہے، کھانے والی بھی نہ ہو، والملبوس و غیر الملبوس، اور پہننے والی بھی نہ ہو، عادتاً معقول اور ملبوس نہ ہو، بالفعل او بالقوہ، بالفعل نہ ہو، او بالقوۃ القریبہ، یا بالقوہ قریبہ من ہو، یعنی معقول میں سے نہ ہو، ابھی نہیں لیکن بالقریب ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بحیث یکون من جنس، یہ حیثیت کے ساتھ کہ من جنس معقول و ملبوس ہو، ٹھیک، فلا یقدح فی المانع توقف الماء، ہاں فلا یقدح فی المانع، تو من میں جو ہے فلا یقدح کوئی اس میں ضرر نہیں دیتا، من میں وہ کوئی ضرر نہیں ہے، کیا بلا توقف المعقول علی تعنن، کہ معقول موقوف ہو، کھانے والی چیز موقوف ہو کس پر، آٹے پر، و خبز و طبخ، ٹھیک ہے نا، وہ کھانے والی ہی ہوتی ہے چیز، جو اس کے لیے تھوڑا سا مطلب اس کے لیے پھر آٹا بنائیں، پھر روٹی بنائیں، پھر پکائیں، پھر کھانا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں تو وہ معنی نہیں ہے، من میں معیوب نہیں ہے، من میں نقصان نہیں دیتی، کون سی چیز، توقف المعقول، معقول کا موقوف ہونا، تعنن آٹے پر، خبزن روٹی پر موقوف ہونا، و طبخن اور پکانے پر، والملبوس علی غزل و نسج وغیرہ، و توقف الملبوس، اور ملبوس کا موقوف ہونا، غزل کہ وہ اون بن جائے، و نسج اور پھر اس کو بنا جائے، وغیرہ غیر غزل و نسج کے علاوہ، ٹھیک، ولو خرج عنہ بعد کان من ہو، توجہ، ولو خرج عنہ، اگر معقول ہونے سے وہ خارج ہو جائے، معقول عقل والی عین والی نہیں مراد میری، یہ معقول جس کی بات کر رہے ہیں، کھانے والی معقول، اگر وہ چیز معقول ہونے سے خارج ہو جائے، بعد ان کان منہ، بعد از اس کے کہ وہ معقول تھی، کھانے والی تھی لیکن اب کھانے والی نکل گئی کھانے والی ہونے سے، کا قشر اللوز، جیسے بادام کا چھلکا، بھائیو بادام کا جو چھلکا شروع میں ممکن ہے بادام کا چھلکا بھی کھایا جاتا، اوپر والا ہوگا نرم، لیکن بعد میں ہو جاتا ہے سخت، تو اندر والی گلی کھائی جاتی، اوپر والا چھلکا تو کوئی نہیں کھاتا، شروع میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کھایا جاتا ہو، لیکن جب وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے بادام کے اوپر والا چھلکا تو اس کو کوئی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا، وہ بات بتا رہے، ولو خرج عنہ بعد ان کان منہ، اگر وہ معقول خارج ہو جائے، بعد از اس کے کہ وہ معقول تھا لیکن اب خارج ہو گیا، کا قشر اللوز، جیسے بادام کا چھلکا، ارتفع المنع، تو وہ ممنوعیت اٹھ جاتی ہے، ممنوعیت اٹھ جاتی ہے، کیا مطلب، یعنی اب اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، لخروج عن الجنسیت، کیونکہ یہ قشر جو ہے نا یہ خارج ہو گیا عن الجنسیت، جنس خوراکی سے، جنس خوراکی سے یہ خارج ہو گیا ہے، بڑی توجہ کرو، بالکل آخری 70 ہے، ولو اعطید احدہما فی بعض البلاد دون بعض، احدہما ملبوس اور معقول ہونا دونوں میں سے کوئی ایک، اعطیدہ اگر عادت ہو، فی بعض البلاد، بعض بلاد میں ان میں سے ایک چیز کھائی یا پہنی جاتی ہے، بعض شہروں میں، دون بعض دوسرے کے بغیر، فالاقویٰ عموم التحریم، شہید ثانی فرماتے ہیں اقویٰ یہ ہے کہ یہ حرمت عمومی ہے،
حرمت سب شہروں میں جاری ہوگی۔ سمجھیں بات؟ ایک چیز ہے جو مثلا نا چنیوٹ والا شہر جو ہے اس میں کھائی جاتی ہے، اور جناب علی اگلا جو شہر اس کے ہے اس میں فیصل آباد میرے قریب ہے، اس میں نہیں کھائی جاتی ہے، تو پھر یہ حکم فیصل آباد والوں پر بھی لگے گا، یہاں بھی لگے گا، باقی شہروں پہ بھی لگے گا۔ ایک چیز بعض شہروں میں کھائی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اسی شہر میں حکم رہے گا، حکم پھر سب پہ چھا جائے گا۔ وَلَوْ أُوتِيَ أَحَدُهُمَا، اگر عادت ہو جائے احدہما ملبوس و معقول ہونے میں کسی ایک کی، فی بعض البلاد بعض شہروں میں، دون بعض دوسرے بعض کے بغیر، فالاقوا عموم التحریم، اقوا یہ ہے کہ یہ حرمت کیا ہے؟ عام ہے۔ تحریم عمومیت حرمت عام ہے۔ نام لا یکدا النادر کالاکل المخمصۃ والعقاقیر المتخذۃ للدواء، جی ہاں البتہ ضرر نہیں ہے۔ لا یکدا النادر، وہ جو نادر ہیں وہ ان کا ضرر نہیں ہے۔ کالاکل المخمصۃ، جیسے مثلا ایک چیز کو مجبوری کی حالت میں آقا جان قحطی کی حالت میں کھا رہے ہیں تو وہ بھائی ویسے تو کھائی نہیں جاتی تھی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی یہ کھانے والی شمار آپ نہیں کریں گے۔ جو قحطی کی حالت میں کھائی جا رہی ہے یہ اس کھانے والی میں نہیں آئے گی۔ والعقاقیر، اور وہ گھاس، المتخذۃ للدواء، جو دوا کے لیے مطلب ہے جن سے دوا بنائی جاتی ہے، من نباتات میں سے، لا یغلب عقلو، جن کو غالبی طور پر نہیں کھایا جاتا ہے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔